متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسلام آباد آمد پر شاندار استقبال کیا۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضا میں سلامی بھی دی، ننھے بچوں نے گلدستے پیش کیے۔ وزیر اعظم نے کابینہ ارکان کا تعارف کروایا۔ صدر یو اے ای شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا وفاقی کابینہ کے ارکان سے مصافحہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر متحدہ عرب امارات کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال، معاشی اور تجارتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ پاکستان اور یو اے ای قیادت کے خوشگوار اور تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں۔ معزز بھائی کا دورہ نئے سال کے خوشیوں اور باہمی روابط میں اضافہ ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا بطور صدر یو اے ای پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ، اعلامیہ جاری، پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان تفصیلی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے جاری تعاون کے شعبہ جات میں پیش رفت کا جائزہ لیا، معاشی تعاون، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر، آئی ٹی، عوامی روابط پر زور، دو طرفہ تجارت میں اضافے پر بھی اتفاق، باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے دورے سے اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی۔ پی ٹی آئی احتجاج میں فیلڈ مارشل کے خلاف اشتعال انگیز تقریر اور قتل کی دھمکی۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے اشتعال انگیز ویڈیو جاری، پاکستان کا اشتعال انگیز تقریر اور قتل کی دھمکی پر تشویش کا اظہار، برطانیہ سے تحقیقات کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی نے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے تمام حدود کو پھلانگ دیا۔ ویڈیو میں مظاہرین کی برطانوی سرزمین پر قومی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کی دھمکی دی گئی۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹرولز نے اشتعال انگیز ویڈیو کو آگے پھیلایا۔ پاکستان کا برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارچ جاری، بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج پر ڈیمارچ جاری کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ امید کرتے ہیں برطانیہ شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرے گا، مطالبہ کیا کہ برطانیہ شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے کہا کہ متعلقہ مواد کی برطانوی پولیس قانون کے مطابق جانچ پڑتال کرے گی، جائزے کے نتیجے میں فوجداری تحقیقات شروع ہو سکتی ہیں۔ 10 روز میں بیرسٹر گوہر نے 3 مرتبہ وزیر اعظم سے مذاکرات کے لیے منت کی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا دعویٰ، کہا محمود خان اچکزئی کو بات چیت کا اختیار دینا بانی پی ٹی آئی کا اپنی پارٹی پر عدم اعتماد ہے، بانی پی ٹی آئی کا مقصد پورا ہو جائے گا تو وہ شاید اچکزئی کو ہری جھنڈی دکھا کر نکل جائیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا پورے سال میں وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اہم مذاکراتی عمل کے معاملے کو ایسے غیر سنجیدگی سے نہ لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ لاہور، پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سہیل خان آفریدی کے اجلاس میں شرکت، سیاسی حکمت عملی اور پارٹی کے امور پر غور۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد پر گارڈز کی ہلڑ بازی، سہیل خان آفریدی نے کہا چکری پر کارکنان، ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہراساں کیا گیا ہے، راستے بند کر کے روکا گیا، مزاحمت کے بعد ہی راستے کھولے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا صحافیوں سے ملنے سے انکار، صحافی سہیل خان آفریدی کا 6 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے۔ کہتے ہیں کے پی کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو پچھلی دفعہ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب لاہور تشریف لائے تھے، ان کو لاہور دکھایا گیا، انہوں نے لاہور کی بتیاں، صفائی، ترقی دیکھی۔ اب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بہت خوش آمدید، بتیاں دیکھیں، روٹی کھائیں، تصویریں کھینچیں، پنجاب کی اور لاہور کی ترقی، خوبصورتی دیکھ کر اس سے امپریس ہو کر جا کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ سہیل خان آفریدی کو ویلکم کرتے ہیں، بد زبانی، فساد کرنے یا انتشار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وزیر اطلاعات پنجاب نے واضح کر دیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پچھلی بار علی امین گنڈا پور آئے تھے تو لاہور کی بتیاں دکھائی تھیں، سہیل آفریدی بھی بتیاں دیکھیں، روٹی کھائیں، تصویریں کھینچیں، جو کچھ پنجاب میں دیکھیں اسے کے پی میں جا کر لاگو کریں۔ بلوچستان کے علاقے کوہلو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 5 بھارتی اسپانسر دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں سے ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ لکی مروت میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 6 دہشت گرد مارے گئے، 5 پولیس اہلکار سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے۔
تاریخ کے اندھیروں میں جمہوریت کی روشن لکیر، نڈر خاتون بے نظیر۔ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم شہید بے نظیر بھٹو کی برسی، گھڑی خدا بخش میں تیاریاں مکمل۔ سندھ حکومت کا آج تعطیل کا اعلان، آزاد کشمیر حکومت نے بھی عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آفرہ بھٹو زرداری کی گھڑی خدا بخش آمد۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی بھی کی۔ کراچی میں پھر پولیس لائٹس لگی گاڑی، واردات میں استعمال۔ گلستان جوہر سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی گاڑی چھن گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزمان گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ ماڈل کالونی جعفر باغ کے قریب اسٹریٹ کرمنل کی لوٹ مار، موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے گھر کی دہلیز پر کھڑے نوجوان کو واردات کا نشانہ بنایا۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، گرفتار ملزم عادل نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ انکشاف کیا کہ وردہ کا جس دن قتل کیا اسی دن ملزم شبریز نے گڑھا کھودنے کا کہا۔ فیصل نامی شخص کے ساتھ مل کر گڑھا کھودا اور لاش کو دفنایا تھا۔ ملزم کی نشاندہی پر مقتولہ ڈاکٹر کا موبائل، اے ٹی ایم کارڈ، گاڑی برآمد۔ عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے امیدوار کاغذات نامزدگی 30 دسمبر تک جمع کروائیں۔ امیدواران کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 27 دسمبر تھی۔ شام میں مسجد کے اندر خودکش دھماکہ، 6 نمازی شہید، متعدد زخمی۔ دھماکہ حمص کے علاقے الزہب میں نماز جمعہ کے دوران ہوا۔ دھماکے کے بعد لوگ خوفزدہ ہو کر مسجد سے بھاگتے نظر آئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ اسرائیل میں فلسطینی نوجوان کا شہادت پسندانہ اقدام، 2 شہری ہلاک۔ مغربی کنارے کے گاؤں قباطیہ میں حملہ آور نے ایک شہری کو گاڑی سے کچلنے کے بعد خاتون کو خنجر گھونپ دیا، پولیس نے نوجوان کو شہید کر دیا۔ خان یونس میں اسرائیلی فضائیہ کی شدید بمباری، کئی فلسطینی زخمی۔ 2 سال پہلے تباہ گھر کے ملبے سے 25 شہداء کی لاشیں نکالی گئیں۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کا ثالث ممالک اور اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کا دوسرا مرحلہ آئندہ ماہ شروع کرنے کا پیغام۔ رفح کراسنگ کا انتظام فلسطینی اتھارٹی اور یورپی یونین مل کر کریں گے۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کیٹس کی ہٹ دھرمی برقرار، ایک بار پھر کہا کہ تل ابیب کبھی غزہ سے نہیں نکلے گا۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ 30 دسمبر کو بادل برسیں گے۔ منگل سے بدھ کے درمیان شہر میں مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ 28 دسمبر سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ ملک کے دیگر شہروں میں سردی کی شدت برقرار، شمالی علاقوں میں پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں پہلے ہی دن 20 وکٹیں گر گئی۔ آسٹریلیا کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 152 رنز پر آؤٹ، جواب میں انگلینڈ کی ٹیم بھی محض 110 رنز پر ہی پویلین چلتی بنی۔ آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں 42 رنز کی برتری، ہیری بروک 41 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ مائیکل نیسر 35، عثمان خواجہ 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ مائیکل نیسر 4 اور اسکاٹ بولینڈ نے 3 وکٹیں لیں۔ کینگروز کو 5 میچز کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 4 رنز بنا لیے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ، کوئی کھلاڑی پی سی بی کی اجازت کے بغیر ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ نہیں کھیل سکے گا۔ خلاف ورزی پر کرکٹر کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈائریکٹر ڈومیسٹک آپریشنز عبداللہ خرم نیازی کا کوآرڈینیٹر صدر آر سی اے کراچی اعظم خان کے ہمراہ آر سی اے کا دورہ، کہا پاکستان کے کرکٹ محسن نقوی کی سرپرستی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔